دن میں نکلنے والی دھوپ دوپہر سے پہلے ہی رخصت ہو گئی۔ اس کی جگہ ہلکے ہلکے بادلوں نے لے لی جو شام تک خوب گہرے اور بوجھل ہو گئے۔ رات پہلے اتری تھی کہ دھند اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دھند نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑی۔ صحن پورا بھیگا بھی نہیں تھا کہ پھوار تھم گئی۔ شاید یہ رکی ہوئی بارش رات کو ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سرمئی دھند کو دیکھتے ہوئے سوچا، بارش، آہا! اسے وہ ظالم بارش یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کی یادیں پھر سے اس پر حملہ آور ہوتی، وہ سر جھٹک کر چولہے پر ابلتے دودھ کو دیکھنے لگی۔ بیا، رافع کا کھانا یہیں لے آؤ۔ پھپھو کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی، ورنہ تو شاید دودھ بھی یوں ہی ابل جاتا۔ رافع ابھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ روشی اندر کمرے میں شاید سو چکی تھی، وہ تو عجب گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آفتاب زبیری صبح سے جو گھر سے نکلے تھے تو اب تک نہ لوٹے تھے۔ اس نے دن میں کئی بار اپنی اس جذباتی عجلت پر سوچا۔ وہ کسی کے رونے دھونے پر یوں کمزور پڑنے والی تو نہ تھی، گویا پہلے تھی، مگر اب تو اسے خود لگتا تھا کہ وہ کسی پتھر کی مانند بے حس ہو چکی ہے۔ اور صبح کیسے پھوپھا جان کے آنسوؤں نے اس پتھر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دن بھر وہ اس کی ایک بھی توجہ ہی نہ سوچ سکی۔ کہیں مجھ سے جذباتی پن میں کوئی غلطی، حماقت تو سرزد نہیں ہو گئی؟ بھلا اس بے وجہ بے موقع نیکی کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میری اپنی زندگی بنجدھار میں پھنسی کشتی کی طرح ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ اور ابھی جو میں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا، جو ہونا بھی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ اب بینک میں خدا جانے کتنی رقم ہوگی؟ یہ پریشان کن خیال اسے بار بار ہراساں کرتا رہا۔ شام ہونے تک اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا تھا۔ امی، کھانا کسی ہوٹل سے آئے گا؟ رافع کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے شاید اسے یوں یکٹک آگ کے شعلوں کو دیکھتے ہوئے پا کر طنز سے بولا تھا۔ ابیا نے ایک گہرا سانس لے کر سالن گرم کرنا شروع کر دیا۔ ہاٹ پاٹ سے 2 روٹیاں نکال کر رومال میں لپیٹی، حالانکہ اسے پتا تھا کہ روشی رافع کے لیے گرم چپاتی اس کے آنے پر ہی پکاتی تھی۔ ایک بار اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی روٹی رافع کو دی تھی تو اس نے فوراً جتایا تھا، اچھا، اب تم پر میری 2 روٹیاں بھی بھاری ہو گئیں، شام کو ہی پکا کر ٹھنڈی ٹھار میرے منہ پر مار رہی ہو۔ مگر ابیا کو اس کے جتانے کی کم از کم ان دنوں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ مکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 دن میں محتشم کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ عالیہ بھابھی البتہ یہیں رہیں گی۔ روشی کے کاغذات بننے میں 2 یا 3 مہینے لگ سکتے ہیں، تب ہی وہ شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے، اور ان کی کوشش جلد از جلد یہ سب کرنے کی ہوگی، کیونکہ عالیہ بھابھی زیادہ دن ادھر نہیں رہ سکتی۔ وہ خود کہہ کر رہی تھی کہ وہ ادھر شادی کی تیاریوں کے لیے رکیں گی۔ اس لیے وہ کھانا لے کر اندر گئی تو پھپھو رافع کو بتا رہی تھی، معلوم ہے مجھے امی، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اب جاب تو پتہ نہیں کب ملے گی، شادی کے لیے جو کچھ بینک میں موجود ہے اس سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ تھوڑا بہت کسی سے قرض لے لوں گا، وہ جواب میں سر جھکا کر بولا، اور پھر رومال میں لپٹی روٹیاں کھولتے ہوئے ایک تیکھی نظر پلٹتی ہوئی ابیا پر ڈالی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ مکرم بھائی تو منع کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، عالیہ بھابھی بھی بار بار یہی بات کہہ رہی ہیں، مگر بیٹا ہمیں پھر بھی کم از کم کپڑے اور زیور، تم جو پیسے بینک میں جمع ہیں بس انہی سے کام چلانے کی کوشش کرنا، قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ جاب خدا جانے کب ملتی ہے، خواہ خود کو پسانے والی بات۔ باقی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ خود مددگار ہوتا ہے۔ دیکھو اس نے کیسے بھلے لوگ ان حالات میں ملائے ہیں کہ میں ساری عمر بھی سجدہ شکر ادا کرتی رہوں تو حق ادا نہ ہو۔ اللہ میری بچی کی آئندہ زندگی آسان کرے۔ بڑے دکھ دیکھے ہیں اس نے اس چھوٹی سی عمر میں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ رافع نے آدھی روٹی کھانا کھا کر پرے کر دی تھی۔ امی بھوک نہیں ہے، شام میں سموسے کھا لیے تھے، اس وقت بس 1 کپ چائے بنوا دیں، سردی بہت لگ رہی ہے، میں اب لیٹوں گا۔ روشی آج اتنی جلدی سو گئی، دوا لی اس نے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں دوا تو لی تھی، اسی لیے شام جلدی سو گئی۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور چائے بھلا اب کس لیے؟ نیند بھگانے کے لیے؟ اب کون سا تمہیں پڑھنا ہوتا ہے؟ یوں چائے پی کر اپنا دماغ خشک کرنے کی کیا ضرورت؟ امی سارا دن نہیں پی، اس لیے آپ بھی آرام کریں، موسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لگتا ہے رات کو بارش ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو سعدیہ بیگم ابیا کو آوازیں دینے لگیں۔ چائے کا آرڈر سن کر اس کا خون کھول گیا۔ نوکر سمجھ رکھا ہے لاٹ صاحب نے مجھے، اور روشی صاحبہ یوں ہفتے بھر سے پلنگ سنبھالے پڑی ہیں جیسے آج ہی رخصت ہو رہی ہیں، اور میں رہ گئی ہوں ان فضول چاکریوں کے لیے۔ اس نے کھانا کے برتن پٹک کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ جتنی دیر میں چائے کھولتی رہی وہ بھی جلتی کرتی رہی۔ یہ چائے، کمرے میں داخل ہو کر اس نے لٹھ مار انداز میں کہا، اور میز کی طرف دیکھا جو کتابوں کے ڈھیر، کاغذوں، تولیے، برش اور نہ جانے کن کن چیزوں سے اٹی پڑی تھی۔
2-3 दिन سے اس کمرے کی کسی نے صفائی بھی نہیں کی تھی۔ میز پر چائے کا مگ رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ رافع لحاف ٹانگوں پر ڈالے بیٹھا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب لیے۔ مجھے دے دو، اس نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تو وہ خوف بھرے انداز میں کپ لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مگ آرام سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے عبیہ کا ہاتھ بھی۔ وہ اس سے اچانک حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی بیٹھ کے کنارے پر گر گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ غصے میں چیخی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ یہ بےہودگی نہیں، وہ رکا اور پلٹ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل کے کونے پر رکھ دیا۔ ایکسکیوز ہے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ پہلی بات تو یہ مائی ڈیئر وائف کہ اس ہاتھ کو تھامنے کا حق خود تم نے مجھے دیا ہے نکاح نامے پر سائن کر کے، اور اب اگر ناچیز نے اپنا حق ذرا سے استعمال کرنے کی جسارت کی ہے تو اس قدر خفا ہونے کی وجہ؟ وہ اس کے لال بھپوکے چہرے پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، کیا ابھی تک ناراض ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے ایک بار پھر زور لگایا۔ ضرورت؟ ہاں، ضرورتوں کی مار تو پڑی ہے تمہیں، میرے ساتھ بند کر۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولا، اچھا ایسے کرو، ایک کام کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت ذرا سی ڈھیلی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ موسم بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ وہ اس کی طرف جھکا، کمرے کا دروازہ بند کرو اور ادھر لحاف میں آ جاؤ میرے ساتھ۔ ایمان سے سردی بہت ہے، اب ہماری شادی بیچاری اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اسے تازہ دم کرنے کا کوئی انوکھا طریقہ تو میرے دماغ میں نہیں آ رہا، سوائے اس دیری پر ڈھیر ساری معذرت، پیار بھری معذرت کے ساتھ۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کو عبیہ کا زور زور سے دل دھڑکتا بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار چہرہ گرم مضبوط ہاتھوں کے حصار میں تھا۔ تم اگر میرا ساتھ دو بیا، اگر میرے ساتھ میرے پاس ہو تو یقین کرو یہ مشکلات کچھ بھی نہیں، اور مجھے لگتا ہے اب اگر تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور ہوئی تو شاید میری زندگی میں ایک بھی آسانی نہیں آئے گی۔ تمہارے ہونے سے میرے لیے ہر مشکل میں بھی سہل ہے۔ تمہارے ساتھ ہونے کے احساس نے، اگر یہ احساس محبت بن جائے تو میں سمجھوں گا مجھ سا خوش نصیب اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بیا، آئی ریئلی لو یو۔ پہلے مجھے خود بھی اس کا یقین نہیں تھا، مگر ان 3-4 دنوں میں جو کچھ ہوا، اپنے اشتعال بھرے رد عمل، تمہاری ناراضگی اور خفگی نے پتہ نہیں میرے اندر کیا کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تمہارے دور جانے کے خیال سے ہی میں نے خود کو چور چور ہوتے محسوس کیا، جو اگر تم ذرا مجھ سے دور چلی جاؤ تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہو۔ ان 3-4 دنوں نے مجھ پر انکشاف کیا ہے بیا، تمہاری محبت کا، تمہاری ضرورت کا۔ میں واقعی تم بن خود کو ادھورا، نامکمل محسوس کر رہا ہوں، اور دریا کے قریب رہ کر پیاسا بھی۔ بیا، میری تشنگی دور کر دو بیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے گرم سانسوں کے ساتھ بوجھل آواز میں کہتے ہوئے شاید اپنے آپ سے بھی بے خبر تھا، بہت خوبصورت ڈائلاگ ہیں، لگتا ہے اس کتاب سے رٹے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر میں آپ کے بغیر خود کو ادھوری نہیں سمجھتی، بلکہ آپ کی قربت میں مجھے اپنی زندگی اور بھی بے معنی، بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ آپ قریب آتے ہیں مسٹر رافع تو میرا جی چاہتا ہے میں خود کو ختم کر لوں، اگر پہلے یہ جرت نہیں کر سکی تھی تو اب کر لوں۔ مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے اور جینے سے نفرت بھی۔ اگر کوئی انسان کسی کے پاس آنے پر خود کو مار دینے پر تل جائے تو سوچیں وہ اس شخص سے کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اور آپ پر ان 3-4 دنوں میں میری محبت کا راز منکشف ہوا ہے تو مجھ پر ان 3-4 دنوں میں آپ کی اس دوہری شخصیت کا پردہ چاک ہوا ہے۔ پہلے مجھے آپ سے بیزاری ہوتی تھی اور تھوڑی سی الجھن، مگر ان 4 دنوں میں مجھ پر کھلا ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، اور یہ نفرت اب کبھی محبت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے بہتر ہے کہ انہی خطوط پر سوچئے جن پر سوچنے کا آپ مجھے کہہ چکے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ بہرحال نہیں رہنا۔ وہ بڑے حوصلے سے حد تک بیٹھے رافع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر رکے کہتی چلی گئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، سب روشنیاں گل ہو چکی تھیں سوائے سرمئی دھند کی ملگجی روشنی کے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر آہستگی سے اپنے لحاف میں گھسی اور اسے سر تک اوڑھ کر بے اختیار رونے لگی، مگر ان آنسوؤں میں شدت نہیں تھی نہ روانی، جیسے سرما کی بارش ہو رک رک کر سوچ سوچ کر بدلتی ہوئی۔ وہ جو کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی وہی کچھ سوچے جا رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ سردی روئی سے جاتی ہے یا دوئی سے۔ دوئی کو وہ خود لات مار آئی تھی اور اس روئی کی اس سردی کم کرنے میں ناکام تھی۔
ٹھنڈے یخ پاؤں لحاف میں گھسانے کے باوجود اس کی سردی کم نہیں ہو رہی تھی، اور نیند تو اس پر پہلے بھی کم مہربان تھی۔ آج پھر رت جگا نہیں، اس نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچ لیں اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ باہر شاید بادل چھائے ہوئے تھے، مٹیالہ سا اندھیرا ساری طرف پھیلا ہوا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود وہ یوں ہی پڑی رہی۔ کچھ سردی کا احساس اور کچھ رات سونے سے پہلے کا واقعہ۔ میں نے بالکل درست کیا، یہ ٹھکرانا اپنانا کوئی کھیل نہیں۔ اور مسٹر رافع، میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب آپ کا جی چاہے آپ مجھے بیوی بنا لیں اور جب آپ کا موڈ نہ ہو تو دشمن بھی نہیں۔ کچن میں کھٹر پٹر ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نگاہ پڑی تو وہ اٹھ ہی گئی۔ 10 بج رہے تھے، یقیناً رافع گھر میں نہیں ہوگا، یہی سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے پر میں نے مکرم بھائی، عالیہ بھابھی اور ان کی بہن بہنوئی کو مدعو کیا ہے۔ میں نے تو محتشم سے بھی کہا ہے آنے کو، کل رات تو ان کی فلائٹ ہے واپسی کی۔ اب رات کو کیا کیا بنانا ہے تم مجھے بتا دو، میں جا کر لے آؤں۔ ابھی موسم ٹھہرا ہوا ہے، جو برسنے لگ گیا تو پھر گھر سے قدم نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ سردی کی جھڑی کیسی طویل ہوتی ہے، تمہیں تو معلوم ہے۔ وہ جب کچن میں داخل ہوئی تو پھپھو برتن دھوتی روشی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ سلام کر کے دیوار کے ساتھ پڑی چوکی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو اچھی ہے نا؟ کچھ سردی بھی زیادہ تھی، میں نے تمہیں اٹھایا نہیں۔ 3-4 دن میری بیٹی نے کام بہت کیا، سارا گھر سنبھالا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ اجر دے تمہیں اس خدمت گزاری کا۔ بہت اچھی طبیعت کی ہے عارفہ بھابھی نے تمہاری، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ محلوں میں رہنے والی بچی کیسا خیال رکھنے والی ہے سب کا۔ پھپھو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں، معلوم نہیں اسے جتا رہی تھیں یا روشی کو سنا رہی تھیں۔ بالکل درست کہا تم نے سعدیہ بیگم، ایسی نیک سیرت، خوبصورت اور گنوں والی بیٹی اللہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ مان گیا تمہاری پسند کو اور اس کی ماں کی تربیت کو، ماشاءاللہ کیا ہیرا ملا ہے ہمیں قسمت سے۔ آفتاب زبیری نہ جانے کب آ کر کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے تھے اور اب پھپھو کی تعریف اس کی موجودگی میں پہلی بار کر رہے تھے۔ روشی برتن دھل چکنے کے باوجود اسی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ ناشتہ بھجوا دوں آپ کا؟ پھپھو ان کے اچانک آمد پر قدرے سنبھل کر رسمی انداز میں بولی۔ چائے کے ساتھ بس ایک سلائس، طبیعت اچھی نہیں، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ وہ بائیں ہاتھ سے سینہ سہلاتے ہوئے بولے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے شاید مجبوراً پوچھا تھا۔ روشی اسی طرح کھڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی ظالم درد رات بھر بے چین رکھا۔ وہ کراہ کر بولے۔ تو دوا لینی تھی نا؟ لی ہے، تم ناشتہ بھجوا دو، تھوڑا آرام کروں گا تو بہتر ہو جاؤں گا۔ مہمان تو رات کو آئیں گے نا؟ وہ فکر مند انداز میں بولے تو سعدیہ بیگم نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ اگر بازار سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو، میں ناشتے کے بعد لا دوں گا۔ وہ ذمہ داری سے بولے۔ نہیں، آپ کی طبیعت اچھی نہیں، آپ آرام کریں، میں لے آؤں گی جو لانا ہوگا۔ روشی، مجھے ساس پین میں چائے کے لیے پانی دینا۔ روشی ساس پین اٹھا کر پانی لینے لگی۔ آفتاب زبیری کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس مڑ گئے۔ روشی، تم ٹھیک ہو نا اب؟ پھپھو آفتاب زبیری کو ناشتہ دینے گئیں تو ابیہ نے پیالیوں میں چائے نکالتی روشی سے پوچھا۔ اس نے مختصراً کہا تو وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ پھر سارا دن مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاریوں میں گزر گیا۔ پورے گھر کی صفائی روشی نے ہی کی۔ کھانے ابیہ نے روشی اور پھپھو نے پوچھ کر پکا لیے۔ بیا بیٹا، تم اب سب کچھ چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ، روشی نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، نہانا چاہو تو نہا لو، ویسے تو ٹھنڈ بہت ہے، اب باقی سب روشی دیکھ لے گی، اٹھ جاؤ تم۔ پھپھو نے اسے زبردستی تیار ہونے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ اس کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے کو، بس وہ تو لحاف میں گھس کر ارد گرد سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ کم وقتی وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے اندر داخل ہوتے رافع سے ٹکرا گئی، جو اپنی دھن میں روشی روشی پکارتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لیدر ویلویٹ کے براؤن ہلکے گولڈن کام والے سوٹ پر اس نے روشی کے اصرار پر ہی ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور ہلکی پھلکی سی جولری پہنی تھی۔ کتنے دنوں بعد خود کو آئینے میں یوں تیار حالت میں دیکھا تو کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ یہ میں ہوں ابیہ انصاری۔ اس کا حسن لباس کی طرح جاذب نظر اور پرکشش تھا، مگر آنکھوں کے گرد ہلکے اور کالر بون اچھی خاصی نمایاں لگ رہی تھی۔ وہ اسمارٹ تو پہلے سے ہی بہت تھی، مگر آج وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اپنے گھر میں تو وہ ہر 15 دن بعد ویٹ مشین میں کھڑی ہو جاتی، 1-2 پاؤنڈ بڑھ بھی جاتا تو وہ 2 ٹائم کھانے کی ہڑتال کر دیتی۔ اس کے باوجود آئینے نے کبھی ایسی گواہی نہیں دی تھی۔ اس گھر میں اتنے شاندار ماحول میں بھلا میرا وزن کیسے بڑھ سکتا تھا؟ بھلا ٹارچر سیل میں بھی کسی کا وزن اوور ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اسی بے دھیانی میں دروازے پر اس کی رافع سے ٹکر ہو گئی، جس نے ایک اچٹی ہوئی
بے حد سرسری نگاہ اس کے سجے سنورے مہکتے سراپے پر ڈالی اور فوراً ہی نگاہ موڑ کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا۔ وہ جانے کیوں وہیں دہلیز پر اس کے قریب کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ روشی کو کمرے میں نہ پا کر وہ اگلے ہی پل واپس مڑ گیا، اور وہ جو رات کو اس کے سامنے چلا کر دعویٰ کر آئی تھی کہ اسے رافع کی قربت سے وحشت ہوتی ہے، ان لمحوں میں نہ جانے کیوں اسے اپنے دعوے کی تائید نہ کر سکی۔ ان لمحوں میں تیز تیز دھڑکتا دل کیا توقع کر رہا تھا، اس سے معلوم تھا رافع کے مڑتے ہی اس کا جی چاہا انہی کپڑوں سمیت بستر میں گھس جائے۔ پھر کب مہمان آئے، کب کھانا سرو کیا گیا، وہ کیسے ان سے ملی، روشی نے کون سے کپڑے پہنے، پھوپھو کتنا خوش تھیں، پھوپھا جان کا بدلا ہوا خوشگوار رویہ، ایک خوشگوار ماحول، ایک خوشگوار شام، مگر اسے کچھ بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے اندر تو جیسے گھمبیر سناٹے اتر آئے تھے۔ پھوپھو نے اس کی بے خیالی پر اسے 2-3 بار ٹوکا بھی، مگر وہ وہاں موجود ہی کب تھی۔ پھر مہمان چلے گئے، برتن سمیٹ کر وہ کپڑے بدلنے چل دی۔ اس کا ارادہ اب لیٹنے کا تھا کہ یکدم پھوپھو نے اسے آواز دی۔ وہ اچھی خاصی بیزار سی باہر نکلی۔ روشی کچن میں تھی اور رافع پھوپھو کے پاس ان کے کمرے میں۔ وہ دروازے سے ہی بیزار ہو کر پلٹ آئی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس پڑی تپائی پر ایک پیالی اور کپ نظر آیا تو وہ یوں ہی انہیں اٹھانے چل دی، مگر اندر سے آتی باتوں کی آواز پر وہ وہیں ٹھٹک گئی، نہ جانے کیوں۔ اسے میری مجبوری سمجھو، میری بغیرتی یا کچھ اور، مگر مکرم میں واقعی بہت مجبور ہوں، بہت زیادہ، کیسے تم سے کہوں۔ آفتاب زبیری کی گڑ گڑاتی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ تم کہو تو آفتاب، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی کہا ہے، مانا بھی ہے، تمہاری مجبوری میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا۔ اسے حیرت ہوئی، مکرم انکل اب یہیں ہیں؟ وہ جہاں میں نے روشی کا رشتہ کیا تھا، میں واقعی اس شخص کا مقروض ہوں، وہ نیز ذات اور کمینہ ہے، آتے جاتے بھرے بازار میں میرا گریبان پکڑے گا۔ اسے ابھی تک علم نہیں کہ میں روشی کا نکاح کر چکا ہوں، ورنہ وہ اب تک میری عزت کا جنازہ نکال چکا ہوتا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات، میری مجبوری، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر تمہیں شک ہے تو چلو ابھی میرے ساتھ اس کے پاس، وہ قرض کی پوری لسٹ تمہارے سامنے لائے گا، جہاں کمینے نے جگہ جگہ میرے سائن لے رکھے ہیں۔ بتاؤ میں کیا کروں اب؟ اگر خدا نے مجھے میری بیٹی کی خوشی دکھائی ہے تو اپنی اس بے عزتی کے باعث اس خوشی کی خراب ہونے کا دکھ مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا۔ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ بہت سوچ سمجھ کر مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تمہارے ساتھ میرا رشتہ مانگنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود سوچنے بیٹھوں تو تمہارے سوا اپنا کوئی دکھائی بھی نہیں پڑتا۔ کس سے کہوں، کون سنے گا میری مجبوریوں کی کتھا؟ مکرم تم نے تو ہمیشہ مجھے سمجھا، میرا خیال۔ آفتاب زبیری، مکرم تیزی سے بولے، سن لو یہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں۔ وہ تنبیہی انداز میں بولے، بتاؤ کتنی رقم ہے تم پر قرض، یا تم نے جوئے میں ہار دی؟ وہ آخر میں طنزیہ لہجے میں بولے۔ اس پر ابیہ کا جی چاہا آگے بڑھ کر وہ بتا دے، اس دھوکے باز شخص کا پول یہیں کھول دے، صرف 2 لاکھ روپے۔ تمہارے لیے تو یہ رقم، آفتاب زبیری، یہ رقم صرف نہیں ہے، ایک بگ اماؤنٹ ہے، اور پاکستان میرے لیے پردیس ہی ہے۔ ادھر میرا اکاؤنٹ عارضی ہے، وہ بھی اس خیال سے کہ شادی میں ضرورت نہ پڑ جائے۔ یہ میں تمہیں 1 لاکھ کا چیک لکھ کر دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کی نہ مجھ سے توقع رکھنا اور نہ دوبارہ مانگ کر خود کو میری نظروں میں چھوٹا کرنا۔ بس یہ آخری بار، خالہ جان کی وصیت کا خیال کر کے۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے ابیہ کے قدم جکڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ اندر جا کر اس دھوکے باز شخص کے چہرے پر پڑا فریب کا پردہ چاک کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، باقی کی رقم جب تم رخصتی کے لیے آؤ تو پھر۔ آفتاب، اس سے زیادہ ایک دھیلا نہیں۔ پتہ نہیں قدرت نے تمہیں بیٹی کا باپ اس دن کے لیے بنایا تھا کہ تم 4 پیسے ابھی اب مشکل سن پائی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہو تو تم اب بنا رہے ہو میری بیٹی کو، مگر پہلا رشتہ تو ہم دونوں کے بیچ بھائیوں کا ہے، چیک کیش تو ہو جائے گا نا؟ بھائی کے رشتے کو جانے دو، تم تو جہاں کہیں کھوٹا سکہ بھی نظر آئے وہیں سے کسی ٹوٹے پھوٹے رشتے کی جڑیں نکال لیتے ہو، اور صبح ہی کیش کروا لینا۔ اگر یہ کیش نہ ہونا ہوتا تو مجھے لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلتا ہوں، میرا خیال ہے تمہاری ضرورت بات یہی تھی جس کے لیے تم نے مجھے روکا تھا۔ بہت شکریہ، ادھر سے نہ نکلو، پھر یہ سعدیہ اور رافع سوال کر کر کے میری جان کھا لیں گے۔ گلی کے دروازے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے انہیں بیرونی دروازے سے باہر نکال دیا۔ کتنا سنہری موقع تھا اس مکار شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا، اور میں بے وقوف احمق یہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر میں کچھ کیوں نہ کر سکی، اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے روشی جتنا بہادر ہونا چاہیے تھا۔ دوسروں کو اپنا وجود استعمال نہ کرنے کی اجازت دینا بھی تو ایک طرح کا امتحان ہے، اور مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا توف ہے مجھ پر، تبھی تو یوں ٹھوکروں میں پڑی ہوں۔ نہ صرف بے وقوف ہوں بلکہ کم ہمت اور بزدل بھی، اور بزدلی کی سزا ایسی زندگی ہی ہو سکتی ہے جیسی مجھے ملی ہے۔ وہ وہیں کھڑی خود کو لان تان کیے جا رہی تھی،
بیا یہاں کھڑی ہو اتنی سردی میں؟ روشی کمرے میں جاتے جاتے اسے ڈرائنگ روم کے پاس کھڑے دیکھ کر وہیں سے پکاری تھی۔ وہ سرد فضا کی خنکی کو محسوس کرتے ہوئے چونکی اور سست قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ روشی کے ساتھ بازار آئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس قفس سے کھلی فضا میں مدتوں بعد نکلی ہو، یا شاید صدیوں بعد وہ زندہ درگور حالت سے اپنی قبر سے باہر نکلی تھی۔ کھلی فضا، روشن آسمان اور چاروں اور پھیلی دھوپ روشنی تاحد نگاہ، راستے اور لوگ، اس کی آنکھیں چندیائی جا رہی تھیں۔ سارے منظر، سارے راستے ہی اجنبی اور انوکھے لگ رہے تھے، حتیٰ کہ اس سے تو ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ قدم کہیں رکھتی تو پڑتا کہیں، اور سر اٹھا کر لوگوں کو مناظر کو دیکھتی تو قدم لڑکھڑا جاتے۔ توبہ ہے، امی نے اتنی لمبی لسٹ تھما دی ہے بیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، بس یہ کاٹن کے 2 سوٹ خرید لیتے ہیں، باقی امی خود ہی آ کر لے جائیں گی۔ مجھے بازار جانے سے ویسے ہی وحشت ہوتی ہے، پھر اتنا رش، بھلا کوئی کیا ڈھنگ سے پسند کرے 20 لوگوں میں گھس کر۔ وہ تیسری رش والی دکان سے گھبرا کر نکل آئی تھی۔ ایک تو وہ اتنے عرصے بعد بازار آئی تھی، کچھ اس وقت رش بھی بہت تھا، تقریباً ہفتہ بھر کے بعد تو دھوپ نکلی تھی، اس لیے بازار میں اتنا رش تھا۔ روشی 2 دن پہلے بھی پھپھو کے ساتھ آئی تھی، آج پھپھو نے زبردستی اسے ساتھ بھیج دیا۔ بیٹا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اچھے کپڑے اور اچھی چیز کی پہچان نہیں، پرسوں بھی میرے ساتھ اوٹ پٹانگ چیزیں پسند کر رہی تھی۔ تم ذرا اس کے ساتھ جا کر ڈھنگ کے 2-4 جوڑے خرید لاؤ، اور اپنے لیے بھی کوئی سوٹ پسند کر لینا۔ 2 دن تو وہ پھوپھا جان کی اداکاری کے ٹرانس سے ہی نہیں نکل سکی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص یوں اس طرح اپنی بیٹی کو ایک بار نہیں کئی بار فروغ کر سکتا ہے۔ وہ تو ابھی تک ممی سے نالاں تھی کہ انہوں نے اپنے مفادات اور اپنے تحفظات کی خاطر اسے قربان کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے یوں کھلے عام اس کی بولی نہیں لگائی تھی، جیسے آفتاب زبیری ہر ایک سے روشی کے دام وصول کر رہے تھے، اپنی جھوٹی مجبوری کا رونا رو رو کر۔ ممی نے بھی تو میرے عوض شاہانہ زندگی خریدی تھی، اپنے لیے اور زویا حارث کے لیے۔ اسے ان میں اور آفتاب زبیری میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنی غرض، اپنے فائدے سے بندھا، بس بکنے والا یا قربان ہونے والا ابیا انصاری جیسا بیوقوف چاہیے، پھر تو سودا کھرا ہی کھرا۔ اور وہ ایسی احمق تھی کہ آفتاب زبیری کو دوسری بات بھی اس جنس اسی مال کا نفع کماتے دیکھ کر وہ منہ سے بھاپ بھی نہ نکال سکی۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی تو کس آسرے پر، یہی سوچ کر وہ آج روشی کے ساتھ بازار چلی آئی تھی کہ بینک جا کر اپنا بیلنس تو چیک کر لے۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب صرف 1,07,000 روپے تھے۔ میں ابھی بھی اپنے لیے کچھ اور سوچ سکتی ہوں، اگر مزید کسی اور کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنی تو۔ بینک سے نکلتے ہوئے اس نے اطمینان سے سوچا تھا، دونوں کوشش کے باوجود صرف 3 سوٹ ہی خرید سکیں۔ بیا، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، چاٹ کھاؤ گی؟ پھر گھر چلتے ہیں، امی خود آ کر باقی خریداری کر لیں گی۔ روشی دکان سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں، سردی بہت ہے، میرا تو یوں بھی گلا دکھ رہا ہے، بس گھر چلتے ہیں۔ واقعی وہ تھک چکی تھی، اس لیے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ چلو پھر گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، یہ سامنے فرید سموسے والا بڑا مشہور ہے، دیکھو کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بس ایک سموسہ۔ وہ اسے زبردستی کھینچتی ہوئی سڑک پار سموسوں کی دکان پر لے آئی۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں اور لڑکیاں کھڑی پلیٹیں بھر بھر کر سموسے کھائے جا رہی تھیں۔ تیز گرم تیل میں بل کھاتے خوشبودار سنہری سموسے ہر آتے جاتے کے قدم روک رہے تھے، اور ابیا کی تو زندگی کا یہ پہلا موقع تھا یوں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ندیدوں کی طرح سموسے کھانا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھر روشی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ روشی سموسوں کا کہہ چکی تھی، وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ سموسے واقعی بہت لذیذ تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے دوسری سڑک کے پار لیڈیز کلیکشن کی شاندار بوتیک سے نکلتے کپل پر پڑی، جس نے اس کی ساری حسیات کو جیسے مفلوج کر دیا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ تیز گرم سموسے نے اس کی زبان جلا ڈالی ہے۔ وہ تو بس یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زریاب کے ساتھ سبز رنگ کے ہلکے خاندانی سوٹ میں فریال تھی۔ دونوں نے بڑے بڑے شاپرز پکڑ رکھے تھے اور آپس میں باتیں کرتے مسکراتے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زریاب نے فریال کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ نہ جانے کس بات پر ہنسی تھی کہ زریاب نے اس کے بے حد قریب ہو کر کچھ کہا تھا۔ گاڑی ریورس ہو کر اسی سڑک کی جانب آ رہی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ روشی کو تھمائی اور فٹ پاتھ کی طرف منہ کر کے پرے ہو گئی۔ کیا ہوا، کھا نہیں رہی؟ روشی نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، تم بس چلو، کوئی رکشہ لو، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ آنکھوں میں نمی کو چھپاتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولی تھی، کیا سارے گھاؤ، سارے چرکے قدرت نے میرے ہی نصیب میں لکھ رکھے ہیں؟ آخر اور کتنے امتحان ہوں گے میری، اور کتنی آزمائشیں؟ میں جن رستوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی وہ بار بار کیوں میرے آمنے سامنے آ جاتے ہیں؟ میرے خدایا بس کر۔ اگر روشی جلدی سے سموسہ ختم کر کے رکشہ نہ روک لیتی تو شاید وہ بیٹھ کر رونے لگتی۔
اس نے رستہ بھر روشی کی جانب سے منہ پھیرے رکھا۔ اس نے دو ایک بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ بیا کیا ہوا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی؟ گھر کے اندر داخل ہو کر روشی نے اس سے پوچھا تو نفی میں سر ہلا کر تیزی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیا بیا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ ابھی ڈھنگ سے رو بھی نہیں پائی تھی کہ پھپھو کی آوازوں نے اسے کمبل ہٹانے پر مجبور کر دیا، مگر وہ مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا، جی چاہا کہ انہیں دو چار سنا ڈالے کہ وہ اپنی مرضی سے لیٹ بھی نہیں سکتی۔ بیا کیا تھک گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی پھپھو ایسی محبت سے بولی کہ کچھ سنانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ بیٹا عارفہ بھابی کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، بہت بیمار ہیں، تمہارے بازار جانے کے بعد بھی فون آیا تھا اور اب بات کر لو۔ اس نے اب دھیان سے دیکھا، پھپھو نے ریسیور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جو بات قطعی تھی، حتمی تھی، اس کے بارے میں سوچنے میں اس نے ایک ثانیے کا توقف نہیں کیا۔ نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور میں سو رہی ہوں، پلیز اب بار بار مجھے آوازیں نہ دیتی رہیے گا۔ بندہ اپنی مرضی سے دو گھڑی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے آدمی کو مرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے، مجھے تو وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ پیر پٹکتی غصے میں کہتی باہر نکل گئی تو سعدیہ بیگم حیران و پریشان اس کے لہجے اور لفظوں پر غور کرتی رہ گئیں۔ اس کے بعد ابیہ کو کسی نے نہیں بلایا، وہ خود بھی باہر نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ روشی بلانے آئی تو وہ سوتی بن گئی۔ اگلے دن بھی اس کا مزاج بگڑا ہی رہا۔ پھپھو بس خاموش خاموش سی سے تکے جاتی، وہ منہ سے کچھ نہ کہتی۔ وہ سارا دن بستر میں پڑی رہی، کبھی لحاف میں منہ چھپا لیتی، کبھی یکٹک چھت کو تکتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ روشی اس کے پاس چائے لا کر رکھ دیتی، دل کرتا تو پی لیتی ورنہ کپ یوں ہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ رافع مجھے عارفہ بھابی کے پاس لے جاتے، کتنا دل کر رہا ہے انہیں دیکھنے کو، کتنی بیمار رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی۔ رات بھر اسے ٹھیک طرح سے نیند نہیں آئی تھی، سارا دن کاہلی سے بستر پر پڑے رہنے سے رات کو بھلا کیا نیند آنی تھی۔ اب صبح سویرے اس کا سر درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے نکلی تھی کہ کچن سے آتی پھپھو کی آواز پر وہ باہر ہی رک گئی۔ گہرے سرمئی بادلوں نے صبح کے 8:45 بجے بھی اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ آج تو سرد ہوا بھی چل رہی تھی۔ امی فون کر کے پوچھ لیں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، رافع رکھائی سے بولا۔ فون تو کر لیا تھا میں نے، بس دل کتنا کہا بیا سے کہ ماں سے بات کر لے، اس کی جدائی میں بستر سے جا لگی ہیں، مگر کیا کریں، وہ بھی جن حالات میں ماں نے رخصت کیا، کوئی بھی ہوتا بدزن ہو جاتا، وہ تو پھر چہیتی تھی سب کی، پھپھو کہہ رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس کی سماعتیں رافع کا اگلا جملہ سننے کی منتظر تھیں۔ تم نے آج جانا نہیں؟ رافع کی مکمل خاموشی پر پھپھو نے پوچھا۔ بس نکلنے والا ہوں امی، آج میرا انٹرویو ہے، کورین کمپنی ہے، آپ دعا کیجیے گا ادھر میری سلیکشن ہو جائے، بہت پر امید ہوں میں اس جاب کے لیے۔ ابیہ نے ٹھنڈی ٹھار دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میں تو بیٹا ہر گھڑی دعا کرتی ہوں، اللہ تمہیں روزگار کے اس امتحان سے نکالے، اپنے پیروں پر کھڑا کرے۔ کیسی ابیہ کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، اور جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس نے تو میرا سر جھکا دیا ہے اس کے سامنے۔ پہلے امتحان کا بہانہ، پھر جاب کا، پھر روشی کا مسئلہ، مگر بیٹا یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ تم کم از کم اس حق کا تو خیال کرو جو اس دکھیاری کا تم پر بنتا ہے، تم ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ بس میں اب کچھ نہیں سنوں گی، آج ہی روشی سے کہتی ہوں بیا کا سامان تمہارے کمرے میں۔ امی، کل ولید کا فون آیا تھا گھر پہ، وہ سعدیہ بیگم کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا تو وہ غصہ ضبط کر کے لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ نہیں، کیوں؟ امی، وہ ولید نے باپ اور تایا کی مخالفت کے باوجود اپنا الگ آفس سیٹ کر لیا ہے، وہ مجھے بھی اپنے آفس میں جاب کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کل گھر فون کرنے والا تھا۔ رافع کی بات پر باہر کھڑی ابیہ بھی چونک گئی۔ یہ کب ہوا؟ وہ بڑے بھائی صاحب نے اس کی اجازت کیسے دی؟ وہ بھی چونک گئی۔ اس نے اس اجازت کب لی؟ ان کو بتایا ہے کہ وہ خود سے تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بس۔ چلو اچھا ہے، زریاب بڑے بھائی صاحب کا آفس سنبھال لے گا، وہ خود ہی قیاس کرتے ہوئے بولی۔ زریاب تو بیوی کے ساتھ کل رات کی فلائٹ سے جرمنی جا چکا۔ رافع کی دوسری خبر بھی چونکا دینے والی تھی۔ دوبارہ چلا گیا تو یہاں بزنس کون دیکھے گا؟ حیرت ہے، بھائی صاحب نے اسے جانے کیسے دیا؟ پھپھو کو پھر شاک لگا۔ امی جانا، آپ کے بھائی صاحب کا حکم صرف کمزوروں پر چلتا ہے یا دوسروں پر؟ اپنی اولاد حکم مانا نہیں کرتی، منوایا کرتی ہے۔ زریاب وہیں کہیں جاب کر رہا ہے، ابھی ادھر نہیں آنا چاہتا اس لیے چلا گیا۔ اچھا امی، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک نکلوں گا، آپ دعا کیجیے گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ابھی آہستگی سے کمرے میں آ گئی تو زریاب چلا گیا فریال کے ساتھ۔ اس بے وفا کو میرا ایک بار بھی خیال نہ آیا، وعدے، قسمیں، پیمان، کسی نے سچ کہا ہے یہ سب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر پھر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ فریال بیوی نے کون سے چلے کاٹے تھے جو اسے مفت میں یہ انعام ہاتھ لگا، بلکہ بنا ہاتھ پیر
ہلائے لاٹری نکل آئی۔ اور میں نے کیا جرم کیا تھا کہ یہ تاج میرے سر سے اتار کر اس کے سر پر سجا دیا گیا؟ آخر کیوں؟ اسے لگا اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اگر وہ مزید اس پر سوچتی رہی۔ پچھلے 50 گھنٹوں سے وہ یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم میں چلی آئی۔ پھپھو ایک بات پوچھوں؟ اسے پچھلی رات بخار ہو گیا تھا، رات بھر بخار تیز ہو گیا۔ صبح پھپھو اسے اٹھانے آئیں تو اس کا بخار دیکھ کر انہوں نے اچھا خاصا شور مچایا، زبردستی رافع کو ڈاکٹر کے گھر لانے کے لیے بھیج دیا۔ حالانکہ وہ کہتی رہی کہ وہ بخار کی کوئی ٹیبلٹ لے کر ابھی ٹھیک ہو جائے گی، مگر پھپھو نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ڈاکٹر کی دوا سے اس کا بخار دوپہر تک اتر گیا تھا۔ پھپھو اثر پڑ کر اس کے پاس ہی بستر میں آ بیٹھی اور دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ وہ ان کی نرم گرم محبت بھری آغوش میں سر دیے لیٹی رہی۔ وہ تسبیح کرتے رہی۔ ایک دم اسے ممی یاد آنے لگی، بہت زیادہ۔ اس نے چپکے سے ہی کتنے آنسو پھپھو کے آغوش میں بہا دیے۔ پھپھو اسے پھونک مارنے کو جھکی تو آنکھیں صاف کر کے انہیں مسکرا کر دیکھنے لگی۔ تم روئی ہو بیا؟ انہیں شک ہوا۔ نہیں تو پھپھو، وہ صاف مکر گئی۔ کوئی ٹینشن ہے تو بیٹا مجھ سے کہہ ڈالو۔ وہ تسبیح مٹھی میں بند کرتے ہوئے بہت پیار سے اس کی پیشانی کو چوم کر بولی، کوئی ٹینشن نہیں پھپھو، مجھے بھلا کیا ٹینشن ہوگی؟ وہ ٹال گئی۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھپھو ایک بات پوچھوں؟ اس نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ پھپھو محبت کی شادی اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ معافی نہ کیا جا سکے کبھی بھی؟ وہ سوچ سوچ کر بولی تو سعدیہ بیگم کے چہرے پر سایہ سا آ کر ٹھہر گیا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ پھر ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا آپ سے کہ تایا جی نے گھر والوں نے آپ کو معافی نہیں کیا؟ وہ یہ سب کچھ کبھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیسے پوچھ بیٹھی۔ پھپھو کیا مجھے یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ ان کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ اور جامد چپ پر وہ چند لمحوں بعد شرمسار لہجے میں بولی، نہیں تم نے ایسا کچھ غلط نہیں پوچھا، اور میں سمجھتی ہوں کم از کم تمہیں یہ سب پوچھنے کا حق ضرور ہے، کیونکہ میرے خیال میں میرے اس جرم کی سزا ساری نہ صحیح بلکہ شاید ساری سے بھی زیادہ تمہارے حصے میں آئی اور بنا کسی گناہ کے۔ یہ سب جاننے کا تمہیں حق ہے۔ وہ رک رک کر بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھیں اور اتنی آہستہ کہ ان کی گود میں لیٹی ابیہ بھی بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ کیا کوئی اور بات بھی ہے کہ آپ کی اس پسند کی شادی کے علاوہ؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہے۔ انہوں نے عجیب یاس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس کا علم میری اولاد کو بھی نہیں، اگرچہ انہیں بھی پتہ چل جاتا تو مجھے اپنا قد گھٹنے کی فکر نہیں، میں تو پہلے ہی سب کی نظروں میں گری ہوئی ہوں، میرے بچوں کے دلوں میں اور بھی گرہیں پڑ جاتی۔ کس کے بارے میں؟ ابیہ ان کے رک جانے پر بے چینی سے بولی، محبت کی شادی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں واقعی سے ناقابل معافی جرم قرار دے دیتی کہ دنیا میں دوبارہ کوئی معصوم لڑکی اس سنہری جال کے فریب میں نہ آتی جیسے میں آئی۔ سنو، وہ بتانے لگیں۔ شائستہ پال کی بے چینی اضطراب عروج پر تھا۔ وہ آج بھی نہیں آیا تھا۔ اس سے وعدہ کر کے گئے اسے 7واں دن تھا اور ان 7 دنوں میں اس نے خود کو 7,000 بار ملامت کیا تھا اور کہ اس کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر کیوں نہیں لیا۔ وہ ان 7 دنوں میں 3 بار اس علاقے میں جا کر ہو آئی تھی کہ شاید وہ اس روز کی طرح اسے کسی فٹ پاتھ، سڑک یا گلی میں چلتا دکھائی دے جائے، مگر ہر بار مایوسی اس کے ہاتھ آئی تھی۔ اگر اس نے یوں ہی مل کر بچھڑنا تھا تو مجھے سرے راہ ملا ہی کیوں تھا؟ اور یہ ڈاکٹر زبیر، اس نے الگ میری جان عذاب میں کر رکھی ہے۔ 7 دنوں میں بہانے سے 7 فون کر چکا ہے۔ میری صحت کی فکر اسے کھائے جا رہی ہے جیسے میں 70 سال کی بڑھیا ہوں جو بستر مرگ پر پڑی اس کی مسیحائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آخر یہ وعدے کر کے آیا کیوں نہیں؟ میں تو اس کے تاثرات سے سمجھی تھی، بلکہ زوم میں آ گئی تھی کہ وہ کل رات سر کے بل دوڑا چلا آئے گا۔ میں کیوں اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر لوں؟ اور خدا نے کیسا میرا غرور پاش پاش کیا۔ اسی وقت ملازم اندر داخل ہوا۔ میم، کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر آ کر مؤدب لہجے میں بولا۔ بھیجو، بلکہ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اتنی مضطرب تھی کہ اس وقت کسی سے بھی مل لیتی، کم از کم اس پریشان کن خیال سے تو چھٹکارا ملتا۔ چند منٹوں بعد وہ اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں بلو کلر کی مہین ساڑی کا پلو سنبھالتی داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جس کے انتظار میں وہ 7 دنوں سے کسی شمع کی طرح قطرہ قطرہ گھل رہی تھی، وہ گوہر مقصود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بے یقینی ایسی تھی کہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ سحر زدہ سی چلتے ہوئے ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کیا میرے آنے کی توقع نہ تھی یا مجھے ابھی بھی پہچان نہیں پائی؟ وہ اس کے مستقل خاموشی پر دھیرے سے بولا۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں یکٹک دیکھتی رہی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر قریبی صوفے پر نڈھال سی ہو کر گر گئی۔ شائستہ، وہ ہولے سے بولے، کہاں گم ہو گئے تھے تم نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی،
اب کے حیران ہو جانے کی باری اس کی تھی۔ کیسا تحیر اترا تھا اس کی آنکھوں میں۔ اسے تو نہ پہچانے جانے کا خوف تھا کہ بڑے لوگوں کے حافظے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ تم نے میرا انتظار کیا تھا؟ وہ حیران لہجے میں آہستگی سے بولے۔ نہیں، میں نے غلطی کی تھی، وہ سیدھی ہو کر آہستگی سے بولی۔ کیسی غلطی؟ آفتاب زبیری کا لہجہ محتاط سا ہو گیا۔ پہلی غلطی یہ کہ تمہیں اس دن یوں ہی چلے جانے دیا۔ میری دوسری غلطی تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لیا، نہ ملنے کا پتہ، نہ کوئی نشان۔ تمہیں کیا خبر انتظار کی اس آگ نے کیسے مجھے جلایا ہے کہ ایک پل کا چین نہیں تھا۔ اس علاقے میں آتے جاتے رستوں میں چلتے پھرتے لوگوں کے ہجوم میں کیسی بے قراری، کیسے پاگل پن کے ساتھ تمہیں تلاشتی رہی ہوں۔ شائستہ کی آنکھوں میں شکایتوں کا انبار تھا اور انداز میں روٹھ جانے کی دھمکی۔ اور آفتاب زبیری اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ صدیوں سے سوئی تقدیر کی آنکھ کھل جانے پر اسے یوں ہی روٹھ جانے دیتے یا اس کی ناراضگی سے آنکھ چرا لیتے۔ اس کے تو اندر جیسے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایک عمر کی ریاضت تھی کہ کھل جا سمسم کا منتر کام کرنے لگا تھا۔ ان کا دل تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ شائستہ کی حالت، اس کے الفاظ، اس کے انداز، صحیح کہا ہے کسی نے، کبھی نہ کبھی تو گھورے کوڑے کا ڈھیر کے بھی دن بدلتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے تم سے ملنے کے بعد مجھے ایک گھڑی، ایک پل کا سکون ملا ہوگا؟ جس طرح تم بے چین و بے قرار ہو، ملنے کی اس تڑپ نے مجھے بھی اتنا ہی تڑپایا ہے، ترسایا ہے کہ چاہوں بھی تو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ وہ اپنی مقناطیسی نگاہیں شائستہ کے مرمری حسن پر جمائے سحر انگیز لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ تو پھر آنے میں اس قدر دیر کیوں کی؟ جو اس وحشت میں میری جان بھی چلی جاتی تو؟ شائستہ نے بے قراری سے ان کا ہاتھ کھینچ کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ کچے دھاگے سے بندھے اس کے بے حد قریب جیسے گر سے گئے۔ اب اس دل ناتواں میں اتنی طاقت نہیں کہ ایسے صدمے کا خیال تو کیا، اس احساس کو بھی سہارا دے سکوں۔ آئندہ کبھی ایسے نہ کہنا۔ تمہاری جان، تمہاری محبت پر میری 100 جانیں قربان۔ ایک بار بچھڑے تھے تو لگتا ہے کئی 100 سال سے رو کر جی رہے ہیں۔ اب کہ ذرا سی بھی جدائی بیچ میں آئی تو سچ کہتا ہوں شائستہ، یہ سانسوں کی ڈور کٹ جائے گی۔ وہ بڑے استحقاق سے شائستہ کے چہرے کے اطراف پڑی ریڈش براؤن لڑ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے بے خودی سے بولے۔ لفظوں کے پرانے کھلاڑی ہو آفو، اور تمہاری اداکاری تو اس وقت بھی میری جان نکال لیا کرتی تھی جب اس کے بغیر بھی یہ شائستہ تم پر دل و جان نثار کر چکی تھی۔ شائستہ نے آہستگی سے سر ان کے شانے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ایک پل کو آفتاب زبیری کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ تپتی دوپہر کسی سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہی اونگ کے ساتھ آنکھوں کی دہلیز پر اترنے والا انچھوا خواب، خوشبودار حسین مرمری بدن ان کے شانوں پر محو خواب تھا۔ تو کیا اب نہیں نثار ہو اپنے اس دیوانے پر؟ آفتاب زبیری نے اپنی اداکاری میں لمس کا جاندار اثر ڈالا۔ قسمت نے تو ساری کنجیاں اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ جا کر کہیں بھی معلوم کر لو۔ یہ شائستہ کسی کو اپنی قربت تو کیا نگاہ الفت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ یہ تو تم ہو آفو، اولین روز سے جس لمحے شباب اس بدن میں بیدار ہوا، تمہاری محبت کا بیج آپ دل کی مٹی میں نمو پا گیا اور 22 سالوں کی جدائی بھی اس بیج کو نہ مٹا سکی۔ ریئلی آفو، آئی مس یو، کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور آفتاب زبیری کی والہانہ نگاہوں سے نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ پگھل گیا۔ وہ خود پر اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آفتاب زبیری کے ہاتھوں سے ایک قیمتی لمحہ پھسل گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں بھول گیا تھا؟ ایسا یاد بھی نہیں رکھا، اور سچی بات ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں الزام بھی نہیں دوں گی۔ سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہی تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ میری موجودگی کا احساس کیا ہوتا؟ آفتاب زبیری کو لگا ٹھنڈے یخ ماحول میں کسی نے ان کا چہرہ آگ کی بھٹی کے آگے رکھ دیا ہو، اور تم جیسے میرے انتظار میں بیٹھی رہی، میری بے وفائی کا جوگ لے کر۔ وہ حساب کتاب کے معاملے میں جھکنا جانتے چوکنا، اسی لیے تو تمہیں الزام نہیں دے رہی۔ ہم دونوں کے سینوں میں 2 دل دھڑکتے تھے، ایک دوسرے کی محبت کے لیے اور دوسرا دولت، وہ بھی بے تحاشا دولت کے لیے۔ اپنے اپنے حساب سے ہم دونوں نے بالکل درست فیصلے کیے۔ محبتیں تو ملتی رہتی ہیں مگر تقدیر بار بار مہربان نہیں ہوتی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو آفتاب زبیری کے چہرے کا رنگ صاف پھیکا پڑ گیا۔ شائستہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہارے ساتھ البتہ لگتا ہے تقدیر ہاتھ دکھا گئی، دایاں دکھا کر بایاں کر گئی ہے نا؟ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ جو نظر آتا ہو اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ؟ آفتاب زبیری نے نڈھال آواز میں کہتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ تقدیر نے صرف مجھے دائیں بائیں دھوکے میں نہیں مارا، اور بھی بڑے اوچھے وار کیے ہیں۔ یہ تو میرا دل سخت جان تھا جو
سارے ستم سہ گیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مارا گیا ہوتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولے، تقدیر نے بھی دیکھ کر اوچھے وار کیے، اسے پتا تھا یہ آفتاب زبیری کس قدر ڈھیٹ جان ہے، کوئی اور ہوتا تو وہ ابھی اپنا ہاتھ ہولا رکھتی ہے نا۔ اب کے مسکراہٹ ہنسی میں ڈھلی تھی۔ تم ہنس سکتی ہو، تمہارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہوا، وہ دلگیر لہجے میں ٹھنڈی آہ بھر کر بولے۔ پھر بھی آفو، خسارے میں نہیں رہے تم، سعدیہ بیگم جیسی حسین و جمیل بیوی اور بچے، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ شائستہ، اس اور میں میری ساری حسرتوں بھری زندگی سما جاتی ہے، اور اب تو مجھ میں احتجاج کی طاقت بھی نہیں رہی، بہت تھک گیا ہوں قسمت کی نامہربانی سے لڑتے لڑتے۔ شائستہ کا جی چاہا اٹھ کر اس بکھرے نڈھال شخص کو اپنی آغوش میں اپنے سینے میں سمیٹ لے اور پھر کبھی یوں بکھرنے نہ دے۔ 22 سال پہلے والی دوشیزہ کا جذبات سے لبریز دل اس کے اندر دھڑک رہا تھا۔ محبت کا منہ زور جذبہ پوری قوت سے بیدار ہوا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں، یوں بے مول اپنے جذبات کسی کے حوالے نہیں کرتے شائستہ، ذرا خود کو سنبھالو، بے مول بک جاؤ گی تو بے قدری کو اپنی تقدیر بنا لو گی۔ بے قرار ہو، بے مول نہیں۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ کھانے کا ٹائم ہے، کیا خیال ہے ڈنر کیا جائے؟ اس نے موضوع گفتگو ہی نہیں اپنے انداز بھی بدل ڈالے تھے کہ آفتاب زبیری کو بھی یکلخت سنبھلنا پڑ گیا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نہیں، چلتا ہوں میں، بس یوں ہی دل تم سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا، سوچا ایک نظر تمہیں دیکھ آؤں۔ جس خیال سے شائستہ نے بساط لپیٹی تھی وہی خیال آفتاب زبیری کے شاطر ذہن کو بھی چھو گیا تھا۔ یوں بے مول نہیں ہونا، اب آئے ہو تو کھانے کے بغیر تو نہیں جانے دوں گی، باقی باتیں کھانے کے بعد کریں گے، کیا خیال ہے؟ شائستہ اتنی بیوقوف نہیں تھی جو جال میں آیا پنچھی اڑ جانے دیتی۔ بھوک تو نہیں ہے مجھے کچھ خاص۔ باقی باتیں کھانے کے بعد کا دانا شائستہ نے ایسا ڈالا تھا کہ آفتاب زبیری چاہتے ہوئے بھی پھڑپڑا نہیں سکتے تھے۔ چلو آج بھوک کے بغیر کھا کر دیکھو کیسا لگتا ہے، تم بیٹھو میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اٹھتے ہوئے پھسلتی ساڑی کے پلو کو ذرا سا اپنے نیم برہنہ شانے پر ڈالتے ہوئے مزید پھیل جانے کا موقع دے کر باہر نکل گئی، اور آفتاب زبیری نے مطمئن انداز میں ٹانگیں آگے کو پھیلا کر شائستہ کے چھلکتے حسن کو دیکھا اور مسکرا کر اس شاندار ڈرائنگ روم کی آرائش کو دیکھنے لگا، اور جگمگ کرتے فانوس ہر چیز کی قیمت کو دگنا کر رہے تھے۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، پیار ہوا تھا۔ آفتاب زبیری مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کر بے اختیار گنگنانے لگے، ہر غم و فکر سے بے پرواہ ہو کر۔ آفتاب زبیری سے شادی میری زندگی کی بھول ہی نہیں، زندگی کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان اور ناقابل تلافی خسارہ ثابت ہوگی۔ اس کا علم مجھے شادی کی رات ہی ہو گیا جب آفتاب زبیری نے میرا گھونگھٹ الٹنے سے پہلے اپنے چہرے کا نقاب نوچ پھینکا۔ میں اس کے اصلی چہرے سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ گھونگھٹ الٹ جانے کا انتظار کیے بغیر میں نے خود گھونگھٹ پیچھے جھٹک کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو میرے لیے صرف اور صرف میری خاطر ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا تھا، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش سے آنکھیں پھیر سکتا تھا؟ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے اس حسین خالی بدن، خالی حسن کی حیثیت اس کے نزدیک 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ ارے ایسے دودھیا مٹی کے بدن کو تو میں ہر رات چند 100 روپوں کے عوض حاصل کر سکتا تھا۔ تم کون سی پری جمال ہو جو میں تمہارے لیے مرا جا رہا تھا؟ یہ تو تمہارے بھائیوں کی دولت تھی جس نے تمہارے اس واجبی حسن کو خیرہ کن بنا رکھا تھا، ورنہ تم جیسی مجھ پر مرنے والی ہزاروں تھیں۔ بنا پیسے اور دولت کے تم مجھے بیوی تو کیا شناسہ کے طور پر بھی قبول نہیں۔ کل ہی واپس جاؤ، چاہے اپنے بھائیوں کے پیر پکڑو یا ہاتھ جوڑو یا خاک میں لوٹو، اپنا حصہ وصول کر کے آنا، ورنہ میں نکاح نامے پر سائن کر سکتا ہوں تو طلاق نامے پر بھی سائن کرتے میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ کان کھول کر سن لو، مجھے تم صرف اور صرف اس صورت میں قبول ہوگی جب تم اپنا حصہ لے کر آؤ گی، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شادی کی رات جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے انصاری ہاؤس ایک بار نہیں بار بار بھیجا، معافی کے بہانے اپنا حصہ لانے، اور میں جاتی رہی۔ بے شک میں اس کے کہنے پر جاتی رہی، مگر میرے اپنے دل میں بھی لالچ تھا اس کھوئی ہوئی محبت کو پا لینے کا جو اس بہروپیت سے شادی کے باعث مجھ سے روٹھ گئی تھی، اپنے بھائیوں کی بے ریا محبت۔ کہتے ہیں اکثر گمشدہ چیزیں وہیں سے ملتی ہیں جہاں کھو جاتی ہیں، مگر محبت، خوشی، جذبات و احساسات سے بنی چیزیں نہیں ہوتی کہ الماری کے کسی کونے سے ڈھونڈیں۔ یہ بھید مجھ پر اس تلاش لا حاصل کے کئی سالوں کے بعد کھلا کہ جو محبتیں کھو جائیں تو کم از کم انہیں اس جگہ ہرگز تلاش نہیں کرنا چاہیے جہاں کھوئی تھیں۔ میرے بھائی پکے کاروباری تھے، وہ میری آمد کے مقصد کو جانتے تھے۔ میں اس کھوئی ہوئی محبت کی تلاش میں جاتی تھی، وہ اس سے کھوئے ہوئے حصے کی چاہ جانتے، اور وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ میرے آنسوؤں سے پگھل کر مجھے معاف کر دیتے۔
اور اس معافی جیسے عذاب کے باعث وہ ساری زندگی آفتاب زبیری جیسی جونگ کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے، اور جونگ تو میں بھی ثابت ہوئی تھی، آفتاب زبیری کے خوابوں کا سارا لہو چوسنے والی، جس کا غصہ وہ آئے دن مجھے مار پیٹ کر نکالتا تھا۔ اگر اس وقت میری سانس میری ڈھال نہ بنتی تو شاید میں جس خود ترسی کے دور سے گزر رہی تھی میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ مگر اصل بات جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، جس نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو میرے سامنے بے نقاب کر دیا کہ میں پھر ساری عمر نگاہ ہی نہ اٹھا سکی کہ شرم والے یوں ہی کٹ مرا کرتے ہیں۔ رافع کی عمر 3 ساڑھے 3 سال ہوگی یا کچھ زیادہ، غربت کے امتحان بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے ڈبل نمونیا ہو گیا، محلے کے کمپاؤڈر کی دوائی سے وہ اور نڈھال ہوتا چلا گیا۔ گھر میں اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے بیچ کر میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتی۔ بی اسے اسپتال داخل کروا دیں، پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، میرے بس میں اس کا علاج نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے لے کر سرکاری ہسپتال بھاگی۔ وہاں 2 بجے تک پرچی پر ڈاکٹر چیک کرتے تھے اور اس وقت 3 بج رہے تھے۔ میں ہسپتال کے عملے کی منتیں کرتی رہی، ایک ایک کے آگے روتی گڑ گڑاتی رہی کہ کسی ڈاکٹر سے میرے بچے کو چیک کروا دیں۔ جب انسان پر سخت وقت آتا ہے تو ارد گرد کے سبھی انسانوں کے دل سخت کر لینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس حکم سے واقف نہیں تھی، اسی لیے ایک ایک کا دامن پکڑ کر منت سماجت کرتی رہی۔ رافع کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ جب شام ڈھلے بے نیل و مرام میں گھر میں لوٹی، آفتاب زبیری بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میرے دل میں خوشگوانی نے کروٹ لی۔ شاید بیٹے کی بیماری کی بے قراری ہے۔ کیا بنا؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیس کے بغیر کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کرے گا، میں رنگ بدلتے بچے کو دیکھتے ہوئے پورتا لہجے میں بولی۔ فیس کا انتظام ہو گیا ہے، بلکہ دواؤں کا بھی اور کچھ دنوں کا راشن بھی۔ وہ رافع کو دیکھے بغیر دبے دبے زور سے بولا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے تکنے لگی۔ اگر تم راضی ہو جاؤ۔ وہ نگاہیں مجھ پر جما کر بولا۔ کیا مطلب؟ اپنے بچے کو دکھانے کے لیے بھلا میں راضی کیوں نہ ہوں گی؟ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ وہ میرے قریب ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے آنسو تھم گئے۔ میں الجھ کر بولی۔ کیا ہوتا ہے عورت کے پاس سب سے قیمتی، جس کا مول وہ انتہا پر جا کر لگاتی ہے؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ اس کی عزت۔ میں نظریں چرا کر بولی۔ شادی کے بعد اس کی عزت اس کے شوہر کو مل جاتی ہے۔ میں کچھ نہیں بولی۔ صرف چند گھنٹے یا 2-3 دن لگا لو، تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا۔ اور آفتاب زبیری کی خوبصورت آنکھیں اس لمحے مجھے دنیا کی بدترین غلیظ اور حریص آنکھیں لگیں، اور وہ خود کسی خوبصورت شیطان کی بدصورت روح میں جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی، اور رافع کو سینے سے لگائے روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ مگر یہ فرار اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ شام تک رافع کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے لگی اور میری قوت مدافعت دم توڑنے لگی۔ آفتاب زبیری اس دن کسی شاطر بازیگر کی طرح بڑے صبر و سکون سے بازی پلٹنے کا انتظار گھر میں ہی رہ کر کرتا رہا، اور شام ڈھلے جب رافع کی سانسیں کھڑنے لگی، میں فیصلے کی پرسرات سے گزر آئی۔ میں نے کپڑے بدلے، وضو کیا اور 2 نفل پڑھے۔ میرے اللہ، تو میری نیت کا شاہد ہے اور میری حالت سے واقف۔ میرے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، میری عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اس شخص کے دل میں رحم ڈال دینا، وہ میری مدد بھی کرے اور مجھے چھوئے بھی نہیں۔ میں تیرے بھروسے پر اس آگ میں کود جانے کو تیار ہوں۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اسے آگ لگائے یا گلزار بنا دے۔ میں سارے در کھٹکھٹا آئی ہوں اور مایوسی کی انتہا پر ہوں۔ جو اس گناہ پر راضی ہوئی تو مجھے مایوس نہ کرنا، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا۔ رافع کو ہمسائی کے حوالے کر کے میں چپ چاپ آفتاب زبیری کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے راضی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کیسی چمک اتر آئی تھی۔ بہت بڑے سیٹ ہیں، آدھے شہر میں ان کی پراپرٹی ہے، فیکٹری، ملیں، تیرے بھائیوں کی طرح بخیل بھی نہیں، بڑے کھلے دل کا بندہ ہے، ایڈوانس میں ہی اتنی رقم دے چکا۔ آفتاب زبیری کو شیخی بگاڑنے میں زبان پھسلنے کا احساس بھی نہیں ہوا، اور میرا جی چاہا میں یہیں اس شخص کا گریبان پکڑ کر تار تار کر ڈالوں کہ بھرے بازار میں لوگ اس خوبصورت چہرے والے انسان کا گندا روپ دیکھ لیں۔ وہ مجھے فلیٹ کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور شاید سیڑھیاں اتر کر نیچے کہیں کھڑا ہو گیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ میں دھڑکتے دل اور کانپتے بدن کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس وقت مجھ پر یہ عقدہ حل نہیں ہوا تھا کہ میں نے 2 نفل بھی پڑھے، سجدہ بھی کیا اور دعا بھی مانگی، اور میرا سب کچھ رائگاں گیا۔ میں یہ تینوں کام کیے وہاں بیٹھی رہتی، اپنے رب سے صرف ایک سوال کرتی کہ اگر میرے بچے کی زندگی ہے تو اسے صحت عطا کر، اگر نہیں ہے تو بھی میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گی۔ میں بندے کے دل میں رحم ڈالنے کی دعا کرتی رہی۔ میں بندوں پر بھروسہ کر کے نکلی تھی، اللہ پر یقین نہیں تھا کہ زندگی اور موت تو اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ڈاکٹر کے چیک اپ اور علاج کے باوجود موت دینا چاہے گا تو کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آئے، اور اگر زندگی دینا چاہے گا تو علاج کے بغیر بھی دے دے گا۔ میں نے بدن کی حرمت و عزت کی تحفظ کی دعا مانگی تھی، روح کی سلامتی، عزت نفس کو بچانے کی دعا نہیں مانگی تھی۔ جب یہ ٹھوکر لگی
تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس گھڑی فرشتہ غیب سے نازل ہوا کہ فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کروں۔ اس گھڑی سوچو وہ کیسی گھڑی ہوگی، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی۔ سوچو وہ کیسی گھڑی، اللہ کے سچے پیغمبر نے فرشتے کو جو جواب دیا کہ وہ جواب اگر ہم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں تو شاید زندگی کے کسی امتحان سے نہ گھبرائیں۔ آپ نے فرمایا میری طرف کوئی حاجت نہیں جو میں تجھ سے مدد کا سوال کروں۔ یہ آگ جس نے دہکائی ہے وہ میرے بارے میں جانتا ہے، وہ اگر مجھے بچانا چاہے گا تو اسے سرد کر دے گا، جو مجھے راکھ کرنا چاہے گا تو تمہاری کیا مجال جو بچا سکو۔ وہ اللہ کے نبی تھے جنہیں آزمائش کندن بناتی تھی اور ہم خاکی بشر جنہیں آزمائش کی آگ راکھ بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ خاموش ہو کر خلاؤں میں دیکھنے لگیں۔ پھپھو پھر کیا ہوا؟ بیا کا تجسس عروج پر تھا۔ میں اندر گئی تو پتہ ہے اندر کون تھا؟ امی ولید بھائی آئے ہیں بیا سے ملنے۔ روشی کی آمد اور خبر دونوں ہی اتنے اچانک تھے کہ وہ دونوں جو ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھیں چونک کر روشی کو دیکھنے لگیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے شاید سنا نہیں تھا۔ ابیا ان کی آغوش سے نکل کر پرے ہو گئی تھی۔ امی ولید بھائی بیا سے ملنے آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے بیا۔ روشی سوالیہ نظروں سے پہلے ماں کو اور پھر بیا کو دیکھنے لگی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، جا کر کہہ دو اور پلیز پھپھو ان لوگوں کو منع کر دیں، یوں بار بار مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، کسی سے بھی نہیں، اور اس کے لیے آپ یا کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے کہتے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سعدیہ بیگم نے اسے یوں جاتے دیکھ کر ایک دکھ بھرا سانس لیا اور اٹھ گئیں۔ چلو تم چائے بناؤ، میں دیکھتی ہوں جا کر ولید کو۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلیں تو روشی چائے بنانے کچن کی طرف چل دی۔ مجھے ولید سے مل لینا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں مسلسل ٹہلتے ہوئے ایک ہی نقطے پر سوچے جا رہی تھی۔ ولید سعدیہ بیگم کے ساتھ ابھی ڈرائنگ روم میں ہی تھا۔ روشی چائے سرو کر کے واپس کچن میں آ چکی تھی۔ کیسے اس کا سامنا کروں، بلکہ کسی کا بھی؟ پھر اس کا اصرار ہوگا کہ میں ممی سے مل لوں۔ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں، ان کو کیا معلوم؟ اور جس دن میں نے ان میں سے کسی کا بھی سامنا کر لیا میرے صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، ضبط کے سارے بندر ٹوٹ جائیں گے، میرا دکھ بانٹنے کا ڈھونگ رچا کر سب مجھ پر ترس کھائیں گے۔ سب سے ملنے کا مطلب ضریاب اور فریاد نہیں، میں اس قدر باہمت نہیں۔ میں اپنی بے بسی کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے چوراہے پر نہیں لٹکا سکتی۔ اگر ممی کو مجھ سے ملنے کی اتنی تڑپ ہوتی تو وہ ادھر نہ آ جاتی، آخر میں کب تک ملنے سے انکار کرتی؟ بھولی بیا، وہ تایا جی کی اجازت کے بغیر کیسے ملنے آ سکتی ہیں؟ اگر ان میں ایسی جرت ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ اس نے زور سے آنکھوں کو مسلا۔ کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے گردن جھٹکی۔ کس سے حال دل کہوں؟ میں رافع کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کسی بھی صورت نہیں۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے میرا دل و دماغ خود بخود اس کا تقابل ضریاب سے کرنے لگتا ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، ہر پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، ساتھ ہی اپنے نصیب سے ڈھیروں گلے ان گنت شکوے سے ہونے لگتے ہیں۔ اور جو مجھے رافع کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر میں یہاں کس لیے پڑی ہوں اور کس کے لیے؟ بندھن جوڑنا اگر آسان نہیں تو توڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پھر پھپھو کی محبت میں لاکھ انکار کروں، میرے پاؤں کی زنجیر ایک بار تو ضرور بنے گی، اور سب سے بڑی میرے فیصلے میں کھڑی میری کم ہمتی اور بزدلی کی دیوار۔ اس کو کیسے گراؤں، کیسے پہلا قدم اٹھاؤں اس قفس سے نکلنے کے لیے؟ اسی لیے مجھے ولید سے مل لینا چاہیے تھا، وہ ضرور مجھے مشورہ دے سکتا ہے۔ نہیں، وہ صرف مجھے مفاہمت کا مشورہ دے گا، رافع سے نبھانے کا، اچھے دنوں کی جھوٹی آس کا، لالی پاپ زبردستی میرے تھمانے کا۔ پھر ہو سکتا ہے وہ ممی سے جا کر کہہ دے، نہیں مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی اور شاید خود سے لڑ لڑ کر بھی کہ سعدیہ بیگم برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتی نظر آئیں۔ اس کا جی چاہا دوڑ کر جائے اور ان سے پوچھے ولید اتنی دیر سے بیٹھا کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکی۔ اتنی دیر تک باہر خاموشی چھائی رہی۔ بیا رات کو کیا کھاؤ گی؟ امی پوچھ رہی ہیں، چاول یا کھچڑی پکا دوں؟ روشی دروازے میں کھڑی مکینکی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے روشی پر ڈھیروں غصہ آیا۔ کیسی عجیب لڑکی ہے یہ، اس میں دوستانے بہناپے والی کوئی بات ہی نہیں، نہ میرا حال پوچھتی ہے نہ اپنا دل کھولتی ہے۔ اس کا نصیب تو اسے اچھی جگہ ٹھکانے لگا رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی سے حال دل کہنے کی؟ دکھوں کی گٹھلی تو تمہاری بھاری ہے جو تم کسی کے سر پر رکھنا چاہ رہی ہو، وہ روشی کا تکتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ کیا بتایا بیا نے؟ پھپھو اندر چلی آئی۔ ابھی کچھ نہیں، پوچھ رہی ہوں، جو مرضی پکا لو، میں اب ٹھیک ہوں، وہ بے دلی سے کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشی نے ایک گہری نظر اس کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ پھپھو دوبارہ باہر جا رہی تھیں۔
امی کیا کہہ رہے تھے ولید بھائی؟ روشن نے اچانک پوچھا تو جیسے ابیہ کے دل کی مراد بھر آئی۔ بس بیٹا، ہر انسان ہی اپنی الجھنوں میں گرفتار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی مشکل میں ہیں، یہاں ہر نفس اپنے نصیب کا لکھا بھگت رہا ہے اور دم مارنے کی مجال نہیں۔ انہوں نے مبہم سی بات کی۔ پھر بھی مومانی جان ٹھیک تھی؟ زویا وغیرہ؟ روشن نے کن اکھیوں سے نظریں ہتھیلی پر جمائے بیا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ عارفہ بھابھی اچھی نہیں، ڈاکٹر نے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کو کہا ہے، پھر اور ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ ربیہ کی اپنے شوہر کیا نام بتا رہا تھا ولید بھلا سا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ بیا نے بے چین ہو کر دیکھا، شاید دانیال کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ لڑ جھگڑ کر ادھر آ بیٹھی ہے۔ اصل میں اس کے ماموں ممانی ادھر ہی سیٹل ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، اور ربیہ لندن جانا چاہ رہی ہے جہاں اس کا میاں پہلے جاب کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی چھٹی پر ہے۔ وہ ماں باپ کی وجہ سے جانا نہیں چاہ رہا۔ ربیہ کے ساتھ سسر سے بن نہیں رہی، 4-6 مہینے میں ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہو چکے ہیں۔ وہ اب گھر آ کر بیٹھ گئی ہے اور اب دوبارہ کبھی ادھر نہیں جائے گی، بلکہ خلا لے گی، اور ماں باپ ایسے احمق ہیں بیٹی کی ہمدردی میں اس کی ہر نادانی کی حمایت کیے جا رہے ہیں۔ ولید بہت پریشان تھا، پھر تمہارے بڑے ماموں ولید کا اپنے دفتر علیحدہ بنا لینے پر بہت خفا ہے۔ وہ چھوٹے بھائی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ولید کو مجبور کریں کہ وہ اپنے حصے کے مطالبے سے باز آ جائے۔ اچھی خاصی کشیدگی ہو گئی ہے ماحول میں، اسی وجہ سے عارفہ بھابھی کی طبیعت بھی نہیں سنبھل رہی۔ وہ جلد ہی زویا کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، جبکہ ولید کے ماں باپ بڑے بھائی کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ رافع خوشی سے ماں کو پکارتے ہوئے آ رہا تھا۔ سعدیہ جلدی سے باہر نکل گئیں۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے جو دروازے سے ہی پکارتے ہوئے آ رہے ہو؟ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ بیٹے کو خوش دیکھ کر وہ بھی نہال لہجے میں بولی۔ لاٹری ہی سمجھے امی جان، سب آپ کی دعاؤں، نیک نیتی اور صبر کا نتیجہ ہے۔ آپ جیسی ماں قسمت والوں کو ملا کرتی ہے میری پیاری امی جان۔ وہ ماں کو شانے سے لگائے خوش دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ روشی بھی ان دونوں کے پیچھے چلی گئی تو بیا کو اپنے فالتو ہونے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، چند ثانیے کھڑی سوچتی رہی اور پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی رافع کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک ہے نہ خلوص پر، اور محبت تو یوں بھی دو دلوں کی مشترکہ گواہی کا نام ہے شادی کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو تم سعدیہ سے اور میں نے غلط، بالکل غلط، نہ تم نے شادی محبت کے لیے کی تھی اور نہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور تم گواہ ہو۔ پہلے بھی میں نے سچ کہا تھا شائستہ، اگر اتنی دولت تمہارے پاس ہوتی جتنی سعدیہ کے بھائیوں کے پاس ہے تو جدائی ہمارے بیچ نہیں آ سکتی تھی۔ یاد کرو ہماری وہ آدھی رات کے بعد چھت کی منڈیر پر آخری ملاقات۔ آفتاب زبیری بغیر اٹکے روانی سے کہتے چلے گئے۔ آخری نہیں، اس کے بعد، شائستہ نے ٹوکا۔ اس کے بعد بھی ہم ملتے رہے، مگر ہمیشہ دن کے اجالے میں۔ یاد ہے نا تمہیں وہ سب یاد ہے، کچھ بھی نہیں بھولی۔ اور یہ بیچ کے سال آئے ہیں تو ان میں تمہیں سعدیہ کی رفاقت میں اپنی منزل مل گئی، اور ہاں تم تو مجھ سے پہلے اپنی منزل پا کر ملک چھوڑ گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ پیچھے تمہاری ماں اور بھائی پر کیا گزری۔ آفتاب زبیری کا انداز جتانے والا تھا یا نہیں، مگر شائستہ ٹھٹک سی گئی۔ دونوں نے بہت ذلت سہی۔ سارے علاقے والے تو پہلے پہل تمہاری ہوٹل کی جاب سے خائف تھے، اور پھر نامعلوم انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تم عیسائی کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گئی ہو۔ تمہارے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی، تمہاری ماں کو نہ جانے کون سی بیماری لگ گئی، کھانے کے لیے، علاج کے لیے جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے 2 کمروں کا وہ نیم پختہ گھر چپکے سے اونے پونے بیچ دیا اور ریلوے لائنوں کے پاس کوئی کوٹری کرائے پر لے کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر تو یوں بھی شہر کا پسماندہ ترین طبقہ رہتا تھا۔ ہم لوگ معاشی طور پر جتنے مرضی بدحال پسماندہ ہوں، جذباتی طور پر ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ ایک تیلی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگ اس علاقے میں تمہارے بارے میں اس خبر سے بھڑکی کہ ایک مسلمان لڑکی کسی آتش پرست کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی ہے، اور اس میں تمہاری ماں اور بھائی کی رضامندی بھی تھی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ بس پھر لوگ جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ڈنڈے پتھر اینٹیں ہاتھوں میں لیے اس کوٹری کی طرف گئے جہاں تمہاری ماں زندگی کے آخری اذیتناک لمحے گن رہی تھی۔ تمہارا بھائی تو لوگوں کو یوں مشتعل دیکھ کر بھاگ گیا، اور تمہاری ماں، لوگوں نے اس کوٹری پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ تمہاری ماں اندر ہی۔ بس کرو خدا کے لیے، بس کرو۔ شائستہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلا اٹھی۔ خوف اور وحشت سے اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور نازک بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آفتاب زبیری نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ میرا مقصد تمہیں اذیت دینا نہیں تھا، جو تم بار بار اپنی ماں اور بھائی کا تذکرہ کر کے پریشان ہو رہی تھی۔
پھر اس نے روتے روتے نگاہ اٹھائی۔ جب ساتھ والوں نے تمہاری ماں کو بھڑکتی آگ میں سے کھینچ کھانچ کر نکالا، وہ چند گھنٹے ہی اور جی۔ بس کرو آفتاب زبیری، بس کرو، میں مر جاؤں گی، مجھے اور اذیت مت دو۔ میں نے تو ایسا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے فیصلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیے گئے فیصلے کی ایسی اذیت ناک سزا میری مظلوم و بے قصور ماں اور بھائی بھگتیں گے۔ ورنہ وہ ہاتھوں میں سر گرا کر رونے لگی۔ میرا خیال ہے کچھ دیر تم ریسٹ کرو، یا ریلیکس ہونے کے لیے کوئی ٹیبلٹ یا سلیپنگ پلز کچھ لے لو، اور اس واقعے پر مزید مت سوچو۔ اب تو زمانے بیت گئے، اس حادثے کو بیتے، تم خود کو یوں بے حال نہ کرو۔ آفتاب زبیری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر دلاسا دیتے ہوئے بولے، میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا کل، یا پلیز پلیز اس وقت مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ، میں اکیلی یہ دو کی اذیت نہیں سہ پاؤں گی۔ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس، مجھے اکیلے نہ چھوڑ کر جاؤ، آفو پلیز۔ وہ بے قرار ہو کر آفتاب زبیری کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولی، تو آفتاب زبیری کے دل میں گہرا سکون ہلکورے لینے لگا۔ اوکے، پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم دونوں یہاں بیٹھنے کے بجائے کہیں باہر چل کر تھوڑا آؤٹنگ کرتے ہیں، اور پھر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں، اور ڈھیر ساری باتیں اپنی اور تمہاری۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہولے ہولے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولے، تو شائستہ کی جیسے ڈھارس بندھی بھیگے چہرے کے ساتھ بدعقت مسکرائی۔ چلو ایسے نہیں، پہلے اٹھ کر اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر آؤ۔ پھر وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولے، تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں میرے مولا تیرے رنگ نرالے، نہیں دیتا تو سالوں ایڑیاں رگڑتے رہو، بلبلاتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، نہ سننے نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو، اور جو اپنی مرضی آئے تو بن مانگے بن چاہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ دل تو کرتا ہے سعدیہ بیگم کی طرح ایک طویل سجدہ شکرانے کا ادا کر ہی ڈالوں، اگر شائستہ بی بی کی اداؤں سے فرصت مل جائے۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، پیار ہوا تھا۔ وہ گھنگھرالے بالوں میں انگلیاں چلاتے مسکراتے آنکھیں موندے ایک ہی مصرع دہرائے جا رہے تھے۔